فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، سب سے پہلے معذرت کے راستہ پہچاننے نہیں کی وجہ سے میں تھوڑا پہنچنے میں تاخیر ہو گئی. ہم بغیر کسی تاخیر کے اپنے عنوان پر آتے ہیں. ہمارا جو عنوان ہے وہ حجاب سے متعلق ہے، یعنی واٹ از دا ڈیفینیشن آف حجاب ان اسلام، کہ دین اسلام میں حجاب کس کو کہا گیا، دین اسلام میں حجاب کا اصل مطلب اور یا پھر حجاب سے اصل مقصود کیا ہے. حجاب تو ایسے نظر آتا ہے کہ اوپر سے پردہ ڈال دیا گیا ہے، لیکن اس پردے کے پیچھے اللہ رب العالمین کا مقصد کیا ہے، انشاءاللہ آج اس تک ہم پہنچنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو جو پیدا کیا، تو اللہ رب العالمین نے کچھ کام کرنے کا ہم کو حکم دیا اور کچھ کاموں سے رکنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا. یہی دو احکامات ہیں اللہ رب العالمین کی مکمل شریعت میں. اور آپ دیکھیں کہ جتنے احکامات اللہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو دیے ہیں، ہر حکم کے پیچھے اللہ رب العالمین کے بہت بڑے بڑے مقاصد پوشیدہ ہیں. ہم کو ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی معمولی سا حکم ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اللہ رب العالمین کا مقصد ہے یا پھر انسانیت کو انجانے میں اس سے جو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ بہت بڑا ہے. انسان کو اللہ رب العالمین نے نشے سے روکا ہے. نشہ انسان نہیں کر سکتا. ایسے لگتا ہے کہ بھائی فلاں آدمی کرتا ہے، 2-4 گھنٹے بستر پہ پڑا رہتا ہے، پھر بعد میں اپنے کام پہ لگ جاتا ہے. لیکن اس کے پیچھے انسانیت کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے نشہ نہ کرنے سے، نشے سے رکنے سے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی جانتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے جن کاموں کے کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے اور جن کاموں سے روکا ہے، ہر مقصد کے پیچھے، ہر حکم کے پیچھے اللہ رب العالمین کے مقاصد پوشیدہ ہیں. اور یہ جو حجاب کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایک مسلم خاتون ہے تو اس کو اپنے لباس کو ایسے رکھنا چاہیے کہ اس کی زینت ظاہر نہ ہو، یہ حجاب ہے. تو اس حجاب کے پیچھے جو بنیادی مقصد اللہ رب العالمین کا ہے وہ انسانوں کے درمیان حیا باقی رہے. یعنی صرف آپ کو ایسے لگے گا کہ ایک پردہ اگر چہرے پر سے آ جائے یا پھر عورت کو کوئی ایک لباس ہو جو کور کر لے انسان کو، ایک ڈریس ہو، تو اس سے مکمل انسانیت کی حیا کی حفاظت ہوگی. انسان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے کہ اللہ رب العالمین اسی حجاب کے ذریعے اب تک کی قوموں کی حفاظت اللہ رب العالمین کرتا آ رہا ہے. یہ دیکھیں آپ، بنیادی مقصد حجاب کے پیچھے جو بنیادی مقصد ہے کہ انسان کی حیا، انسان کے اخلاق، انسان کے کردار کی حفاظت ہو. اگر یہ حیا انسان کے جسم سے ختم ہو جائے گی یا پھر انسان مرد عورت ایسے پھریں گے جیسے کہ کوئی درمیان میں فرق باقی نہیں رہے گا، تو انسان کو اللہ رب العالمین نے جو اشرف المخلوقات کے درجے پر پہنچایا ہے، انسان کے کچھ اچھائیوں کی وجہ سے وہ اچھائیاں انسان کی ختم ہوتی جائیں گی. اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ میں بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا اِنَّا مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسِ، یقیناً اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں. آپ دیکھیے کہ حجاب کا بنیادی مقصد حیا ہے. انسان کے دل میں ایک قسم کی شرم ہو، انسان کے اندر حیا ہو، انسان کے اندر اپنے اخلاق، اپنے کردار کی حفاظت کرنے کا ایک مادہ پایا جائے، یہ اصل مقصد ہے اس حجاب کے پیچھے. تو یہ جو حیا ہے، اس کا حکم اللہ رب العالمین نے اب تک جتنی امتیں آئی ہیں تمام کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے. مختلف احکامات میں مختلف امتیں الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن کچھ بنیادی احکامات اللہ رب العالمین کے ہوتے ہیں. جیسا کہ توحید کا حکم ہے، یہ اب تک جتنی امتیں آئیں سب میں یکساں تھا. شرک سے رکنا ہے، یہ سب میں یکساں تھا. تو اسی طرح اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ حیا جو ہے
اللہ کے رب العالمین نے اب تک جتنی امتیں آئی ہیں تمام کو حیا کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اِنَّا مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى إِذْ لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ کہ اس سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں تمام کو ان کے نبیوں نے اس بات کی تعلیم دی کہ اگر تم حیا نہیں کرتے تو جو چاہے تم کرتے پھرو۔ یعنی انسان کے دل میں اگر حیا ہو، انسان کی سوچ میں اگر حیا ہو، انسان کوئی کام کرنے سے پہلے یہ دیکھے کہ یہ میرے مورل ویلیوز میں آتا ہے کہ نہیں آتا، میرے اخلاق و کردار میں آتا ہے کہ نہیں آتا، یا پھر میں اس کام کو کرتے ہوئے انسانیت کی سطح سے جانوروں کی سطح تک پہنچ جاؤں گا، اگر انسان یہ سوچے گا تو اس کے دل میں حیا باقی ہے۔ اور اگر کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انسان بس یہ دیکھے کہ یہ میری خواہش ہے میں اس کو کرتا چلا جاؤں، تو وہاں سے انسان کی حیا ختم ہو جائے گی۔ اور اس حیا کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات انسانوں کو دیے ہیں، بہت سارے احکامات دیے۔ احکامات کون سے ہیں؟ اپنی نظروں کی حفاظت ہے، اپنے ستر کو پوشیدہ رکھنا ہے۔ اسی طرح خاتون کو جس بارے میں اللہ رب العالمین نے روکا ہے وہ اس کو اپنے چہرے اور اپنے جسم کی نمائش نہ کرتی پھرے، اپنے جسم کی حفاظت کرے اور اپنی زینت کی حفاظت کرے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ یہ جو حیا ہے اس کی حفاظت اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ حجاب صرف عورت پر ہے، بلکہ یہ جو حجاب ہے یہ حجاب مجھ پر اور آپ پر بھی ہے، یہ حجاب میری اور آپ کی آنکھ پر بھی ہے، میرے اور آپ کی شرمگاہوں پر بھی ہے، ہمارے اپنے بدن پر بھی ہے۔ یہ حجاب ہمارے اپنے دل میں ہے کہ اگر یہ حجاب کے پرواہ اور اس کی قدر ہماری اپنی دل میں باقی رہے گی تب ہم اللہ رب العالمین کے احکامات کی پاسداری کریں گے۔ ورنہ اگر ایک خاتون مکمل پردے میں بھی جائے اور میری اپنی آنکھ میں حیا باقی نہ رہے تب میں اس کے ساتھ کوئی بھی کام انجام دے سکتا ہوں۔ تو یہ حجاب کے سلسلے میں جو اسلام سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ حجاب میں صرف عورت کو آپریس کیا جاتا ہے، عورت کے حقوق کو چھینا جاتا ہے، اس کو خاموش کیا جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ حجاب جو بتایا گیا ہے اس کا مقصد حیا ہے، اور حیا کرنا ہر بالغ عاقل آدمی کے لیے ضروری ہے، وہ مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو، کسی بھی کاسٹ کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہر ایک کے لیے اپنے دل میں حیا رکھنا وہ انتہائی ضروری ہے۔ اور حیا یہ اتنی اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے، انسان کے بے شمار شعبے ہیں ایمان کے، ان میں سے اللہ کے نبی نے 3 کا تذکرہ کیا۔ ایک کا بیان فرمایا کہ اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، کہ ان تمام جو احکامات انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان میں دیے ہیں، دین میں دیے ہیں، ان تمام میں سب سے اونچا جو ہے اللہ رب العالمین کو اکیلا ماننا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، توحید کا اقرار ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور ان میں سب سے چھوٹا اگر کوئی عمل ہے جو انسان کو ایمان میں شامل ہے تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ اب اس کے درمیان بے شمار اعمال انسان کے آ گئے، نماز پڑھنا آ گیا، زکوٰۃ دینا آ گیا، اس کے اندر صدقہ و خیرات آ گیا، اس کے اندر صلہ رحمی کا معاملہ آ گیا، اس کے اندر رشتہ داریوں کو نبھانا آ گیا، ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کو باقی کون سی چیز رکھنے والی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کا حصہ اللہ کے نبی نماز بھی کہہ سکتے تھے، لیکن نماز کو باقی جو رکھنے والی ہے، نماز انسان اس وقت پڑھے گا جب اس کے دل میں حیا ہوگی، تمام چیزیں انسان اسی وقت کرے گا جب اس کے دل میں حیا ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عبادتوں کا جو مغز ہے، تمام عبادتوں کی سمجھے کہ جو لیڈنگ عبادت ہیں، جو تمام عبادتوں کو لے کر چلنے والی، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا کرنا، شرم کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ جو حیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا ان لکل دین خلق، کہ ہر دین کے اپنے کچھ نہ کچھ اس کی اپنی ایٹریبیوٹس ہوا کرتی ہیں۔ ہر کوئی بھی مذہب ہو یا پھر کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، اس کی اپنی کچھ اسپیشلٹیز ہوا کرتی ہیں، اس کی اپنی کچھ خصوصیات ہوا کرتی ہیں۔ اور دین اسلام کے بارے میں اللہ کے نبی کہا کہ دین اسلام کا جو خلق ہے وہ حیا ہے۔ تو حیا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور آپ کو یہ جو بتایا جا رہا ہے آج کی اپنی اس دنیا میں کہ خاتون کو پردہ رکھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور یہ معاملہ اب سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے چل رہا ہے، اس کو بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ اس کا مقصد عورت کے اپنے چہرے پر سے پردہ ہٹانا نہیں ہے، بلکہ انسانیت کو حیا کے اس مقام سے نیچے اتار کر بے حیائی میں مبتلا کرنا ہے۔
اور یہ چیز شیطان اب سے نہیں بلکہ جنت میں جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دونوں تھے اسی وقت سے شیطان اپنے اس مشن پر لگا ہوا ہے، اسی اپنے مشن پر لگا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کے اسی مکر و فریب کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم تم کو شیطان گمراہ نہ کرنے پائے، تم کو شیطان پریشانی میں نہ ڈالنے پائے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، اسی طرح تم کو فتنے میں مبتلا نہ کرے جس طرح کے اس نے تمہارے اپنے آبا و اجداد کو فتنے میں مبتلا کر کے ان کو جنت سے نکال دیا تھا۔ کیسے ان کو جنت سے نکالا تھا؟ ینزع عنہما لباسہما، کہ ان کے اپنے لباس کو ان کے بدنوں سے اس نے نکال دیا تھا، یعنی ان کو برہنہ کر دیا تھا، ان کو بے حیائی پر مبتلا کیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، کہ ان کے لباس کو ان سے چھین لیا بدن سے تاکہ انسان کے اپنے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو شرمگاہیں بنائی ہیں وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو کیا بات بیان فرمائی کہ یہ جو شیطان کا مکر و فریب ہے جو وقت لے کر آگے بڑھتا رہتا ہے، آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں دنیا میں یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ 1-2 سال پہلے پاکستان میں چلے تھے، اس سے پہلے یورپ کے کنٹریز میں تو لگاتار چلتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ جو مقاصد ہیں حجاب کو لے کر یا پھر حجاب کو لے کر جو توہین کے معاملات ہیں، اس کا مقصد کسی ایک خاتون کے چہرے سے اس کے لباس کو ہٹانا نہیں ہے بلکہ انسانوں کو بے حیائی میں فحش کاری میں مبتلا کرنا ہے، اور شیطان اسی کے ذریعے ہر امت میں یہ معاملہ کرتا آیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی مثال لے لیں، حضرت سمود کی مثال لے لیں، مختلف انبیاء کرام علیہ السلام ایسے گزرے ہیں جن کے امتوں میں شرک تو تھا ہی، شرک کے ساتھ ساتھ یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ بے حیائی بھی پایا جاتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین اسی کی حفاظت ہم کو کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یقیناً جو لوگ چاہتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان فحش کاری کو عام کیا جائے، تو فحش کاری کو ایسے تو عام نہیں کیا جا سکتا کہ مسلمانوں کے گھروں کے درمیان کسی ایک کوٹھے کو بنا دیا جائے، ایسے تو کوئی مسلمان کسی فحش کی طرف مبتلا نہیں ہوں گے۔ فحش کاری کو مبتلا کرنے کے مختلف راستے شیطان ہمیشہ سے کھولتا آ رہا ہے، اور ان میں سے ایک دروازہ آج ہم ہمارے اپنے اس دور میں دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم کو ان کے جو کرنٹ سچویشنز چل رہی ہیں اس پر فوکس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ جو حجاب کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا جو مقصد تھا وہ انسانوں کے اخلاق، ان کے کردار، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنا کر جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس مقام کو باقی رکھنے کا معاملہ ہمارے اپنے دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ تو حجاب کا مقصد ہمارے سامنے واضح ہوا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی پر جو احکامات نازل فرمائے حجاب سے متعلق، جو آیتیں نازل فرمائی ہیں اس پر بھی اگر ہم غور کریں تو اس سے بھی حجاب کے مقاصد ہمارے سامنے واضح ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہ اے اللہ کے نبی آپ اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اور جو مسلمانوں کی مائیں ہیں، مسلمانوں کی جو خواتین ہیں، ان تمام سے آپ کہہ دیں، کیا کہنے کا حکم دیا گیا؟ یدنینا علیہن جلابیبہن، کہ وہ اپنے چہروں کو ڈھانپے رکھیں، کہ وہ اپنے چہروں کو ڈھانپے رکھیں، کور کر کے رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کو یعنی جو حجاب کرنے کا حکم ہم تمام کو دیا گیا ہماری خواتین کو کہ وہ اپنے چہروں کو پردوں سے ڈھانپی رکھیں، اس کا مقصد اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے حجاب کو جب رکھیں گی تو یہ ایک با اخلاق عورت ہے، پہچانی جائے، اور اس کے ذریعے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، ان یؤذین، کہ ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ مقصد بیان فرمایا ہے، اور آگے انشاءاللہ میں آپ کو اس کے درمیان میں یہ باتیں ساری بتاؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو مقصد بیان فرمایا حجاب کے کرنے کا، کہ حجاب کے کرتے ہوئے ایک خاتون کی عزت و آبرو کی حفاظت ہو، اور راستے سے چلنے والا شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ اخلاق سے گری ہوئی عورت ہے اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا معاملہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے انسانوں کو اور خواتین کو خصوصاً حجاب کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے
قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، کہ آپ مومنات سے کہہ دیں، مومن خواتین سے کہہ دیں کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو ان تمام مقاصد کے، ان تمام احکامات کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہماری خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت ہو۔ اللہ رب العالمین نے یہ مقصد بیان فرمایا ہے۔ اور اب حجاب جو کہا جاتا ہے، حجاب کا ہمارے درمیان جو مفہوم پایا جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حجاب کا مطلب یہ ہے کہ خاتون ایک برقعے میں ہو، ایک برقعے میں ہو، اس کا چہرہ ڈھکا ہوا ہو۔ یہ حجاب کا ایک مفہوم ہے۔ حجاب کے اور بھی مفاہیم ہمارے شریعت اسلامیہ میں پائے جاتے ہیں جس کو حجاب کہا گیا ہے، اور جس کو چھپانے کی تعلیم اور جس کو چھپانے کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہم تمام کو دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ حجاب، چہرے کا حجاب تو ایک ہے، یقیناً ہے۔ اللہ رب العالمین نے یدنین علیہن جلابیبہن، کہ وہ اپنے چہروں پر اب چادروں کو مارے رکھیں، چادروں کو رکھیں، اس بات کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عورت کے اپنے بدن کی حفاظت ہو، عورت کے اپنے بدن کی حفاظت ہو، اور عورت کی طرف جو مائل کرنے والی چیزیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پردہ صرف چہرے کا پردہ ہوتا ہے یا پھر جسم کا پردہ ہوتا ہے، بلکہ عورت کی اپنی آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے، عورت کی اپنی آواز کا بھی حجاب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے، یعنی انسان جب کوئی عورت کسی مرد سے بات کرتی رہے، اگر وہ پردے ہی میں کیوں نہ ہو، اکثر ہماری خواتین کا پاس یہ معاملہ پایا جاتا ہے، تو بات کرتے ہوئے اس طرح کی بات کرنا کہ ایسے اس کو لگے کہ یہ تو مکمل فری میرے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ وہ پھر آگے تعلقات قائم کرتی جائے، نمبر وغیرہ چلا جائے، تو یہ معاملات سے رکنے کے لیے کہ عورت کا صرف چہرہ ہی پردہ نہیں بلکہ عورت کی اپنی آواز بھی پردہ ہے، عورت کو اپنے آواز کا بھی حجاب کرنا چاہیے، حفاظت کرنی چاہیے۔ اس مقصد کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کو حکم دیا، لیکن اس کی تعلیم کو ساری امت کے درمیان اللہ رب العالمین نے باقی رکھا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہوئے کہا، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہ آپ جب کسی اجنبی آدمی سے بات کریں تو اپنی بات کو نرم لہجے میں نہ کریں، یعنی ایسے سامنے والے کو محسوس نہ ہو کہ وہ بات کرتے ہوئے ایسے محسوس نہ کرے کہ یہ عورت تو بالکل نازک عورت ہے، اس کی نزاکت اسے ظاہر نہ ہونے پائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہ آپ اپنی بات کو نرم لہجے میں نہ کریں، فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اس آپ کے نرم لہجے میں بات کرنے کی وجہ سے جس شخص کے اندر بے حیائی کی بیماری پائی جاتی ہے، عشق و معاشقی کی بیماری اس کے اندر پائی جاتی ہے، یا پھر خواتین کو اپنے اندر مائل کرنے کی صفت جس کے اندر پائی جاتی ہے، خرابی جس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ کیا سمجھے گا؟ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، وہ یہ سمجھے گا کہ یہ عورت تو مجھ سے فری ہو رہی ہے، مجھ سے بات چیت کرنا چاہتی ہے، اور وہ اس کے بعد وہاں سے بے حیائی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ حکم دیا ہے، خواتین کو، کہ نہ صرف اپنے چہرے کی بلکہ اپنی آواز کی بھی حفاظت کریں۔ نہ صرف آواز کی بلکہ حجاب کا مفہوم تو اتنا وسیع ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں تک بیان فرمایا کہ عورت جو زیورات پہنتی ہے، عورت جو زیورات اپنے اندر پہنتی ہے، ان زیورات کی طرف سے بھی کسی انسان کو عورت کی طرف میلان نہ ہونے پائے۔ اب بات کو سمجھیں کہ عورت جو زیورات پہنتی ہے، اکثر ہم دیکھتے ہیں ہماری خواتین اپنا چہرہ تو ڈی پی پر نہیں رکھتی، لیکن اپنا ہاتھ ڈی پی پر رکھ دیتی۔ وہی ہاتھ ہوتا ہے جو کسی مرد کو میلان کرنے والا ثابت ہوتا ہے، رنگ وہاں سے ظاہر ہو جاتا ہے، خوبصورتی وہاں سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں تک کہ ہاتھ تو دور کی بات کہ ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹی کی بھی حفاظت کرے، جو زیورات عورتیں پہنتی ہیں، اپنے پیر میں پہننے والی ہو، ہاتھ میں پہننے والی ہو، اس کی بھی حفاظت کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، کہ آپ اپنے چلتے ہوئے اپنے پیروں کو مار کر نہ چلیں، چلتے ہوئے اپنے پیروں کو اس قدر مارتے ہوئے نہ چلیں کہ آپ کے پیر کی چھنکار سے کسی اور شخص آپ کی طرف متوجہ ہو جائے، راستے سے گزرنے والی آپ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو عورت کا زیور بھی اس کا پردہ ہے، اس کو اس کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں صرف ہمارے اندر جو معاملہ پایا جاتا ہے وہ یہ کہ صرف چہرے کا پردہ، چہرے کا پردہ نہیں بلکہ عورت کی آواز بھی اس کا پردہ ہے، عورت کے اپنے زیورات جو وہ پہنتی ہے وہ بھی اس کا پردہ ہے، یہاں تک کہ عورت جو اپنا پرفیوم استعمال کرتی ہے، ویئرنگ آف پرفیوم جو عورت کرتی ہے وہ بھی اس کے لیے پردہ ہے، اس کا بھی اسے حجاب کرنا چاہیے، اس کی بھی اسے حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم، کہ کوئی عورت ایسی ہے
جو عطر لگاتی ہے، پرفیوم استعمال کرتی ہے اور استعمال کرنے کے بعد باہر نکلتی ہے، فمرت علی قوم، اور لوگوں کے درمیان سے اس کا گزر ہوتا ہے، اور اس کے لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لیجدوا ریحھا، کہ وہ اس کی اس عطر سے مائل ہو جائیں، اس کو ان کی خوشبو پہنچ جائے۔ اگر اس مقصد سے وہ عطر لگاتی ہے تو اللہ کے نبی نے یہاں تک بیان فرمایا فہی زانیہ، ایسا کرنے والی عورت زانیہ ہے۔ دیکھیے مقصد کیا ہے، ابھی عورت کے کسی عطر کے لگانے کے جانے سے ایک صرف میلان ہو سکتا ہے، لیکن گناہ کا ارتکاب وہاں پر نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی شریعت اسلامیہ چاہتی ہے کہ لوگوں کے درمیان حیا باقی رہے، حیا کے وہ جو مدارج ہیں، جو اونچائیاں ہیں وہ باقی رہیں، اور ان کو ختم کرنے والی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین نے بند کرنے کا حکم دیا ہے، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے ان دروازوں کو بھی بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو بتلایا ہے احکامات میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی زندگی ہم دیکھیں کہ ان کی زندگیوں میں حیا کتنی باقی ان کے اندر تھی، حیا کے کیا مدارج ان کے اندر پائے جاتے تھے۔ زندہ تو آپ چھوڑیں، جو شخص اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کیا کرتی تھی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں بیان کرتے ہیں واقعہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی وہ بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اور حضرت عائشہ کے حجرے میں اللہ کے نبی کی قبر تھی، تو اللہ کے نبی جب وہاں پر تدفین کر دیے گئے، جب کبھی میں اپنے حجرے میں جاتی اور مجھے لباس کرنے کی ضرورت پیش آتی تو میں لباس تبدیل کر لیتی، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق کو وہاں پر دفن کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی جب دفن ہو گئے، جب کبھی مجھے وہاں پر جانا ہوتا تو اب میں حجاب نہیں کرتی تھی، لیکن اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں کے سرانے لٹا دیا گیا، جب ان کی تدفین ہو گئی تو حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں جب تک اللہ کے نبی تھے کپڑے بدلنے کی ضرورت پیش آتی تو میں کپڑے تو بدل لیتی، حضرت ابوبکر صدیق آئے حجاب میں نہیں کرتی، لیکن اس کے بعد جب حضرت عمر کو وہاں پر دفنا دیا گیا، جب کبھی میں حجرے میں جاتی تو حجاب کا لحاظ کرتی۔ دیکھیے باحیات تو نہیں ہیں، انتقال کر چکے ہیں، قبر میں ہیں، اس کے باوجود بھی کتنی حیا ان کے اندر باقی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، اب دیکھیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چونکہ اونچی تھی، وہ لمبی تھی، لمبی ہونے کی وجہ سے چادریں ان کو دو دو ڈالنی پڑتی تھیں، تو وہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی جب میں بڑی چادر ڈالتی ہوں تو ڈالنے کی وجہ سے جب میں راستے سے گزرتی ہوں تو خراب چیزیں ہوتی ہیں، یعنی غلاظت وغیرہ ہوتی ہے، کبھی کبھار میری چادر کو لگ جاتی ہے، اے اللہ کے نبی کیا اس وقت میں اپنی چادر کو اونچا کر لوں، اتنا اونچا کر لوں کہ میرے پیر نظر آنے لگ جائیں، کیا میں کر سکتی ہوں، اجازت ہے اس بات کی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، لیکن ہماری تمام خواتین کے لیے اس بات کا سبق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو غلاظت تم کو مٹی لگاتی ہے، تم آگے بڑھو گی تو وہی مٹی تمہاری غلاظت کو ختم کر دے گی، یعنی تم جو مٹی میں تم کو غلاظت لگی، آگے جاؤ گی وہاں پر صاف مٹی ہوگی، اس سے تم گزرتی جاؤ گی تو وہی غلاظت وہیں پر مٹی میں لگ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، اس کا مقصد یہ ہے کہ خاتون کا برقع خراب ہو جائے تو پرواہ نہیں، لیکن اس کی عزت و آبرو خراب نہیں ہونی چاہیے۔ ایک عورت راستے سے گزرتے ہوئے اس کے برقعے پر داغ گرے کوئی بات نہیں ہے، کیچڑ اچھلے کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک بے پردہ جانے والی عورت پر اگر اس کی عزت و آبرو پر داغ اچھلیں گے، اس کی عزت و آبرو پر کیچڑ اچھلے گا، تب وہاں پر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ گہرائی ہمارے پاس ملتی ہے۔ اور ہم دیکھیں آج کی ہماری اپنی خواتین کا معاملہ، الحمدللہ جب حجاب کی بات آئی تو الحمدللہ سارے ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ حجاب کے سلسلے میں الحمدللہ ہماری امت کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، الحمدللہ ابھی بھی خیر باقی ہے۔ لیکن میں آپ کو اور یہاں سے جو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں دیگر خواتین کو، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی بھی اس حجاب کا مفہوم کہیں کہیں کم نظر آتا ہے۔ میں دو معاملات آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب سے بنیادی بات ہمارے پاس یہ ہے کہ ہماری اپنی جو خواتین الحمدللہ پردہ کرتی ہیں، لیکن جب کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ راستے سے گزرنے والا یا پھر سمجھے کہ جو روز آ کر دودھ ڈالنے والا شخص ہے، دودھ بیچنے والا ہے، اس کے سامنے بالکل بے تکلفی ہماری اپنی خواتین کی ہم دیکھتے ہیں۔ راستے سے گزرتا ہوا وہ دودھ ڈال کر جاتا ہے روز، تو اس سے ٹھہر کر کبھی بات چیت بھی کر لیا کرتی ہیں، کبھی کھڑے ہو کر ان کو بارگیننگ بھی کیا کر لیتی ہیں کہ کم کر دو، کیوں بڑھا رہے ہو، حالانکہ مرد کا کام ہے لیکن خواتین کرتی ہوئے نظر آتی ہیں۔
کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کچھ خواتین تو محلے میں اتنی فیمس ہوتی ہیں کہ ہر دکاندار ان کو پہچانتا ہے، ان کا دکانوں سے اتنا گزر ہوتا ہے. یا پھر ہماری بعض خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اتنا ان کا مارکیٹ میں آنا جانا ہوتا ہے کہ نہ صرف وہ ڈسکاؤنٹ کرتی ہیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی سہیلیوں کا بھی ڈسکاؤنٹ کرواتی ہیں. جا کر بازار میں کہتی ہیں، دکان میں کہتی ہیں کہ میں آپ کے پاس بار بار آتی ہوں، میں آپ کی ریگولر کسٹمر ہوں، میرے کو کم نہیں کرے تو کیسا. یہ معاملات ہماری اپنی خواتین میں ہم دیکھتے ہیں. یہاں پر کیا ہوئی آپ کی حجاب، یہاں پر آپ کا پردہ کہاں پر گیا، یہاں پر آپ کی اپنی عزت و آبرو کی جو حفاظت ہونی چاہیے وہ کہاں پر گئی. اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے جس حجاب کا ہم کو حکم دیا ہے، جو مقصد میں نے آپ کے پیچھے بیان کیا، وہ مقصد یہاں پر زائل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور صاحب نے جو یہاں پر حدیث پڑھ کر سنائی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا صنفان من اہل النار لم ارہما، کہ دو گروہ ایسے ہیں جن کو میں نہیں دیکھوں گا لیکن وہ جنت میں جہنم میں جائیں گے. اللہ کے رسول نے جو بیان فرمایا اس کے بعد کہا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کچھ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی. آپ نے حجاب تو پہنا ہوا ہے، پھر کپڑے تو آپ نے پہنے ہوئے ہیں، لیکن آپ کھڑی ہو کر کسی اور سے بات کر رہی ہیں. اتنے گھنٹے آپ دکان میں ٹھہری ہو کر بات کرتی ہیں کہ آپ کے مکمل چیزوں سے وہ واقف ہو جاتا ہے، آپ کے اپنے اخلاق سے، آپ کی اپنی گفتگو سے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کیا پڑھی لکھی ہیں، آپ کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کے گھر میں کتنے ممبرز ہیں. آپ نے لباس تو پہنا ہوا ہے لیکن آپ کی ساری باتیں تو معلوم ہو رہی ہیں. آپ کب اٹھتی ہیں، کب سوتی ہیں، آپ کو کون سی لباس میں کون سی چیزیں پسند ہیں. کپڑے کی دکان میں جائیں گی، بار بار جائیں گی تو بیچنے والے کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے. دیکھیں کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس. ہماری اپنی خواتین اس معاملے میں بالکل پیچھے نظر آتی ہیں. یہاں تک کہ جو نچلے درجے کے لوگ ہیں وہ بھی ہماری خواتین سے لطف اندوز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج کے ہمارے والدین ہیں، شادی خانے کو لے کر جاتے ہیں، خود یہاں پر گاڑی چلاتے ہوئے جاتے ہیں، لیڈیز کے پاس جب روکتے ہیں ہماری خواتین برقع پہنی ہوئی نہیں ہوتی، نہ مائیں پہنتی ہیں نہ بچیاں پہنتی ہیں. جب وہ یہاں سے اتر کر جاتی ہیں تو راستے میں کھڑے ہونے والے واچ مین سے لے کر وہاں پر جتنے کیپرز ہوتے ہیں، جو ویٹرز ہوتے ہیں، تو تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں، مکمل لطف اندوز ہوتے ہیں. کیوں ہم لوگ کر رہے ہیں؟ جب آپ گھر پہ ہوتی ہیں تو اونی باندھ کر ہوتی ہیں، لیکن آپ شادی خانے میں جاتی ہیں تو نہ صرف انسانوں کو بلکہ وہاں پر جینے والے جنات کو بھی آپ خوش کر کے آتی ہیں. اور آتے ہوئے آپ کبھی کبھار مسائل بھی لے کر آ جاتی ہیں، جن سوار ہو جاتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہیں، آسیب زدہ ہو جاتی ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بے حجابی ہم خود کر رہے ہیں. ہم کو کسی حکومت نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ شادی خانے کو جاؤ تو مکمل آپ سج دھج کر جاؤ، آپ برقع پہن کر نہیں جانا، آپ وہاں پر اسکارف پہن کر نہیں جانا، آپ وہاں پر اونی باندھ کر نہیں جانا. کسی حکومت نے کہا ہے؟ کسی نے نہیں کہا. لیکن ہم خود اپنی جانب سے اپنے حجاب کو اتار کر پھرتی ہیں، ہم خود اپنی جانب سے اپنے اسکارف کو، اپنی اونی کو نکال کر جاتی ہیں، اور وہاں پر جا کر تھرڈ کلاس قسم کے وہ آدمی ہوتے ہیں جو وہاں پر ویٹرز ہوتے ہیں، تھرڈ قسم کے آدمی ہوتے ہیں. ان کے درمیان ہماری خواتین اپنی کمر دکھاتی ہیں، اپنے کیا کیا چیزیں دکھاتی ہیں، آپ خود بہتر طور پر جانتے ہیں. تو یہ بے حجابی ہم خود کر رہے ہیں. تو اس سے ہم کو بچنا ہے. پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا تھا. اب دوسرا جو معاملہ اور بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، وہ معاملہ ہماری اپنی خواتین کے درمیان جو پایا جاتا ہے وہ انٹرنیٹ پر ہماری اپنی خواتین کی بے حیائی. انٹرنیٹ پر ہماری اپنی خواتین کی بے حیائی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے ذہن میں صرف ٹک ٹاک آئے. ٹک ٹاک نہیں، ٹک ٹاک کرنے والی تو سمجھیے کہ نام کی مسلمان ہیں، ان کے اندر اسلام کوئی نہیں پایا جاتا. لیکن ہماری اپنے گھر کی خواتین آپ دیکھیں کہ آپ جانتے ہیں، یہاں پر جو سول کمپیوٹر انجینئر ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ کوئی ڈیٹا سیو کر دیتے ہیں تو لائف ٹائم وہ سیو ہو جاتا ہے، الا یہ کہ آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں. ڈیلیٹ کرنے کے بعد بھی 5-6 سال تک وہ آپ کے پاس سیو ہوتا رہتا ہے. اور ہماری اپنی خواتین آپ دیکھیں جب کبھی شادی بیاہ میں گئیں تو فوٹوز لے کر شیئر کرنے کے معاملات اس قدر شیئر. ایک فوٹو کافی تھی اگر آپ کے اپنے شوہر کو بھیجنی تھی، آپ کی اپنی خوبصورتی بتانی تھی، حالانکہ شوہر کو نہیں بھیجتی، فلاں سہیلی کو بھیج دیا، شادی بھی ابھی نہیں ہوئی، وہ سہیلی اپنے بھائیوں کو بتاتی ہے. یا پھر اگر اپنی سہیلی کے فون میں بھی ہے تو بھائی کبھی کبھار ماں کا فون لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے. اب یہاں سے وہ کہاں تک پہنچے گی کسی قسم کا کوئی بھروسہ نظر نہیں آتا. میں ایسا نہیں کہ ہماری اپنے لوگوں کی نیتوں پر شک کر رہا ہوں، بلکہ آپ نے کچھ مہینے پہلے یہ واقعہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ غیر مسلمین نے 2 ایپس بنائے تھے. 2 ایپس بنائے تھے، بہت نام اس کے خراب ہے، میں یہاں پر لینا مناسب نہیں سمجھتا. تو 2 ایپس بنائے تھے جس میں مسلمان لڑکیوں کے فوٹوز کا ان کے ناموں کے ساتھ، ان کی اپنی بایوگرافی کے ساتھ پورا ڈیٹا سیو کیا گیا تھا. اور وہاں پر ہماری اپنی مسلم خواتین کی فوٹوز بیچی جانے والی تھیں.
بیچی جانے والی تھی اور بک بھی رہی تھی. 1-2 مہینے وہ ایپ چلا, اس کے بعد پھر وہاں پر کیس آیا, بہت سارے معاملات ہوئے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ اپنے فون سے کوئی کسی کو فوٹو شیئر کرتی ہیں, یا پھر آپ اپنی ڈی پی پر اپنی فوٹو رکھتی ہیں, یا پھر آپ اپنے واٹس ایپ کے اباؤٹ میں اپنا نام رکھتی ہیں, یا پھر اپنے گوگل اکاؤنٹ پہ اپنا نام فلاں رکھتی ہیں, تو اس کے ذریعے بہت سارے لوگ مائل ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ مائل ہوتے ہیں. فیس بک پر آپ کا اپنا نام رکھنے کی ضرورت کیا ہے, آپ مجھے بتائیں. کوئی خاتون ہے, اس کے بھائی کا نام رکھ سکتی ہے. جینڈر میں فیمیل لکھنے کی ضرورت کیا ہے, میل بھی تو رکھ سکتی ہیں. آپ کو کوئی اینالائز کرنے والا ہے آ کر دیکھ کر کہ آپ نے ایسا اکاؤنٹ بنایا ہے, بنا سکتے ہیں, اجازت ہے اس بات کی. آپ اپنے بھائی کے نام سے اکاؤنٹ کھولیں, آپ اپنے والد کے نام سے اکاؤنٹ کھولیں, یا پھر آپ اپنے بچے کے نام سے اکاؤنٹ کھولیں, کسی کے نام سے اکاؤنٹ آپ کھول سکتی ہیں. لیکن آپ خود اپنی جانب سے اپنا ڈیٹا سیو کر رہی ہیں, اور وہ کل کے دن کوئی بھی شخص آتا ہے اور ہیک کر کے لے کر چلا جاتا ہے. اور ہم میں سے اکثر خواتین اینڈرائڈ استعمال کرتی ہیں. اینڈرائڈ میں تو بہت سارے ہیکنگ چلتی رہتی ہے ہمیشہ سے, تو اس کی حفاظت ہم کو کرنی ہے. انٹرنیٹ پر جو بے حیائی الحمدللہ ہمارے معاشرے میں دیکھی جا رہی ہے, اس سے ہم کو بچنا انتہائی ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ آج ہماری اپنی خواتین بازاروں میں بے حیا نہیں پھرتی الحمدللہ, بازاروں میں برقع اتار کر نہیں پھرتی الحمدللہ. لیکن انٹرنیٹ کے بازار پر آپ دیکھیں ہماری اپنی خواتین کے فوٹوز یقیناً پائے جائیں گے. آپ اپنے موبائل سے فوٹو ڈیلیٹ کر دیں گے, لیکن گوگل فوٹو سے وہ فوٹو ڈیلیٹ نہیں ہوگی, گوگل ڈرائیو میں سیو ہو جائے گی, گوگل فوٹوز میں سیو ہو جائے گی, اور وہاں سے کوئی بھی تھرڈ پارٹی ایپ اگر آئے وہ ہیک کر کے لے کر چلا جاتا ہے. تو یہ کب ہم کریں گے؟ یہ بے حجابی خود ہم کر رہے ہیں, اور ہم مطالبہ کر رہے ہیں فلاں سے فلاں سے. میرے بھائی, پہلے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ہمیں انتہائی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے تو یقیناً ہم دیکھیں گے آگے جا کر کہ یقیناً اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی. اللہ رب العالمین نے یہ جو وسائل رکھے ہیں یہ صرف استعمال کے لیے ہیں, ہم ایسے اس کو استعمال کر رہے ہیں کہ زندگی کی عادت ہم نے اس کو بنا لی. اور بنا کر خواتین, خصوصاً میں خواتین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا اکاؤنٹ بناتی ہیں بنائیں, لیکن نام آپ کے بھائی کا بھی اس تو استعمال کر سکتی ہیں. اب فوٹو اگر رکھنا ہے تو اپنے بھائی کی رکھیں, فوٹو رکھنا تو ضروری نہیں ہوتا کوئی اپلیکیشن میں. فوٹو نہ رکھیں تو بہتر ہے. آپ اباؤٹ میں اپنا نام نہ لکھیں, جینڈر میں آپ فیمیل نہ لکھیں, اپنے آپ کو آپ ایکسپوز نہ کریں خواتین کے درمیان یا پھر لوگوں کے درمیان. ایکسپوز کرتی ہیں وہیں سے پھر میسیجز آنے شروع ہو جاتے ہیں فیس بک پر, ہائے ہاؤ آر یو فلاں. تو جو مقصد تھا, اللہ تعالیٰ نے جو مقصد یہاں پر بیان فرمایا کہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین, کہ اس کی وجہ یہ ہے حجاب کرنے کی کہ آپ کو پہچانا جائے کہ آپ با اخلاق خاتون ہیں, اور آپ سے کوئی چھیڑ چھاڑ کر کے آپ کو تکلیف نہ پہنچائے. یہ صرف پردے والا حجاب نہیں ہے, بلکہ آپ اپنا اباؤٹ میں جب لکھتی ہیں یا پھر آپ خاتون کے طور پر لوگوں کے سامنے آپ ایکسپوز ہوتی ہیں تو کوئی شخص چھیڑ چھاڑ کے طور پر آپ کو میسج کرتا ہے, اور وہاں سے چھیڑ چھاڑی کا معاملہ شروع ہوتا ہے, بلاک تک معاملہ آتا ہے. یا پھر ہماری خواتین مسلم بہت ساری جا بھی رہی ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں واقعات کہ غیر مسلموں سے نکاح کے معاملات کتنے پیش آ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی تو انٹرنیٹ کی بے حیائی ہے. اس سے ہمیں بچنا انتہائی ضروری ہے. میں کچھ باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ خواتین کو بتانا یہ ضروری ہے کہ فوٹوز کے لینے کے معاملے میں شریعت نے جو بات بیان فرمائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون, کہ سب سے زیادہ قیامت کے روز عذاب تصویر نگاروں کو دیا جائے گا. تصویر جو لینے والے ہیں, اور دیکھیں کچھ لوگ خاص ہوتے ہیں جو اچھی اچھی تصویریں لیتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے بھی ہیں کہ اچھی اچھی تصویریں لیتے ہیں, اچھی سیلفی لینی ان کو آتی ہے. گروپ میں ایک آدمی تو ایسا, ایک ہی پھر ایک لیڈی تو ایسی ہوتی ہے, ایک گرل تو ایسی ہوتی ہے جو اچھے فوٹوز لیتی ہے. تو آپ تصویر نگار ہیں, اور تصویر نگار کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون, کہ تصویر لینے والوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے روز بہت ہی سخت عذاب سے دوچار کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا, ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں داخل ہو رہے تھے. اللہ کے نبی نے پردہ دیکھا جس پر کچھ نقش و نگار تھا, فوٹو نہیں تھی وہاں پر, فوٹو یعنی کسی انسان کی فوٹو بھی نہیں تھی, کچھ نقش و نگار تھا. اس کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ناراض ہو گئے اللہ کے نبی, اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ان البیت الذی فیہ صور لا تدخلہ الملائکہ, کہ ایسا گھر جس کے اندر تصاویر پائی جائیں اس میں ملائکہ یعنی فرشتے داخل نہیں ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی, اور آپ اپنا جائزہ لے کر دیکھیں, ہمارے اپنے پردوں پر تصویریں تو نہیں ہوں گی, لیکن ہمارے گھر میں جتنے موبائل ہیں, ایک ایک موبائل میں 200-300, کئی فونوں میں تو ہزار فوٹوز ایسے ہی پڑے ہوئے ہوتے ہیں. چھوٹا بچہ پیدا ہوا, لیے فوٹوز, لیے کیوں لیے بھائی؟
آپ شادی سے پہلے کے فوٹوز، شادی کے بعد کے فوٹوز، فلاں فوٹوز، اتنے فوٹوز لے رہے ہیں. آپ دیکھیں اپنے آپ کو اور گھر میں پریشانیوں سے مبتلا ہیں. یہ پریشانی وہ پریشانی آ رہی کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا گھر شیاطین کا گہوارہ بن چکا ہے. آپ کے اپنے گھر میں ملائکہ داخل نہیں ہوتے. ایسے گھر جس میں ملائکہ داخل نہ ہو وہ کیسے ہوگا؟ کیسے اس میں برکت آئے گی؟ کیسے اس میں خیر آئے گا؟ اپنے آپ کو خیر والا بنانا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے خواتین سے میں گزارش کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اپنے جو اکاؤنٹس ہیں اس سے فوری طور پر اپنے فوٹوز کو مکمل طور پر ڈیلیٹ کرنے کی آپ کوشش کریں. آپ دیکھیں آج یہ ہیکنگ ہوئی اور وہ ایپ بننے کے بعد معلوم ہوا کہ اتنے لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ ڈارک ویب، ڈیپ ویب میں کتنا ڈیٹا ہماری خواتین کا وہاں پر سیو ہو رہا ہے. ہم نہیں کہہ سکتے. اتنا ڈیٹا بعد میں سیو ہو جائے اور ہماری خواتین کے بہت زیادہ بے شرمی کے معاملات سامنے آ جائیں، قبل اس کے اپنے آپ کو بچا لو. یہیں پر اپنے آپ کی حفاظت کر لو، ورنہ حجاب کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ فلا يعرفن فيعرفن فلا يؤذين، کہ ان کو پہچانا جائے اور ان کو تکلیف نہ دی جائے، یہ وجہ آپ خود اپنی جانب سے مائل کر رہی ہیں، اس کو زائل کر رہی ہیں. اس سے بچنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہو جاتا ہے. اور اس میں ایک بات یہ بھی میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، خواتین نہیں بلکہ مرد حضرات سے، وہ یہ کہ آپ جب اپنی خواتین میں بے حیائی کا معاملہ دیکھتے ہیں، بے حجابی کا معاملہ دیکھتے ہیں، کسی اجنبی سے بے تکلفی سے بات کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں، اور آپ کے اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی غیرت پیدا نہیں ہوتی یا پھر آپ اس کو روکتے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص دیوس ہے. وہ شخص دیوس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوس کے سلسلے میں بیان فرمایا، ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، 3 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا ہے. جنت کو حرام قرار دیا. اللہ کے نبی نے کہا العاق لوالدی، کہ والدین کے ساتھ عقوق کرنے والا، والدین کے احکامات، والدین کے حقوق کو ادا نہ کرنے والا، المترجلہ، اور اللہ کے نبی نے دوسری عورت کے بارے میں کہا جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا الدیوس، دیوس شخص. دیوس کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اپنے اہل و عیال میں اپنی بہن، اپنی بھائی، اپنی بہن، اپنی بیوی، اپنی ماں، اپنی بیٹیوں میں کوئی خرابی دیکھتا ہے اور اس خرابی کو دیکھنے کے بعد اس کے پیشانی پر بل نہیں آتا، اس کے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، یا پھر اس کے اپنے سر میں غصہ نہیں آتا، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی کہا کہ دیوس ہے. اور آج دیکھیے کیسے معاملات ہمارے اپنے ہیں کہ ہم دکان کو جاتے ہیں اور آپ کو فون آیا، آپ الگ ہو گئے، آپ کی اپنی بیوی ہے، مکمل دکاندار سے یہ بات چیت وہ بات چیت، ایسا نہیں، اتنے میں دے دو، اتنے میں دے دو، بھائی آپ دیتے نہیں کیا، ایسا نہیں کیا، ویسا نہیں کیا، سب کچھ چلتا ہے. اور یہ صاحب کیا ہے؟ صرف پیمنٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. میرے اپنے بھائی، آپ نے کچھ بارگننگ تو کر لی ہوگی، لیکن اس کمائی کا کیا فائدہ جو آپ کی اپنی بیوی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کر جائے؟ آپ وہ کما کر کیا کریں گے؟ ایک طرف تو آپ کما رہے ہیں دنیا، اور آپ اپنی عزت و آبرو کھو رہے ہیں. آپ نے کئی دکانداروں کو دیکھا ہوگا جو فلاں فلاں عورت کو پہچانتے ہیں، ایک ہفتہ اگر نہیں آئے تو پوچھتے ہیں کہ فلاں کہیں کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہی ہے. یہ معاملات ہیں ہماری اپنی خواتین کے. گلی کی نکر پر رہنے والا ہماری خواتین کو پہچانتا ہے. تو کہاں سے ہم حجاب کر رہی ہیں؟ حجاب کا جو مقصد تھا وہ کہاں سے حاصل ہو رہا ہے؟ وہ جو زین کا معاملہ تھا کہ تکلیف نہ پہنچائی جائے، چھیڑ چھاڑ نہ ہو، چھیڑ چھاڑ آج ہوتی ہوئی نظر بالکل ہم کو آتی ہے. تو ان تمام سے حفاظت ہم کو کرنی ہے، اور حجاب کا جو اصل مفہوم ہے، حجاب کا جو اصل مقصد ہے، اللہ رب العالمین اس تک ہم کو پہنچائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو حجاب کے مقصد کو پہچان کر اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین تمام امت مسلمہ میں حیا کو پیدا فرما، حیا کی اللہ رب العالمین حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.